حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے. خوب سمجھ لو, ہمارا یہ رائے ہے, فتویٰ ہے, جو صحیح حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو کرے گا کافر ہو جائے گا, گمراہ تو دور کی بات ہے. آ رہا ہوں اپنی بات. امام ابو حنیفہ کا قول اور صحیح حدیث دونوں میں ٹکراؤ ہو تو کسے مانیں؟ کامران احمد بنگلہ دیش سے. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میں نے جس حدیث پر فتویٰ دیا ہے وہ باطل ہو جائے گا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. امام حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی, کہ جو حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے, اور میرا قول اگر حدیث کے خلاف نظر آئے تو فضربوہ علی الجدار, میرے قول کو دیوار پہ دے مارو. بالکل. اس میں لوگ اہل حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں. میں کہتا ہوں مذاق مت اڑاؤ. وجہ اس کی ہے کہ بہرحال وہ کس کا سہارا لے رہے ہیں؟ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. اعفو اللحا, کیونکہ کسی صحیح حدیث میں ہمیں داڑھی چھوٹی کرنے کا حکم نہیں ملتا, تو اس لیے اب کسی کا مذاق اڑانا اس بیس پہ کہ وہ بڑی داڑیاں رکھ رہے ہیں, اور یہ غلط ہے بھائی. وہ اس میں سہارا کس کا لے رہے ہیں؟ نبی کی حدیث کا. اعفو اللحا, چھوڑ دو اپنے حال پہ. ہم عبداللہ بن عمر کے قول سے استدلال کرتے ہیں, ان کے عمل سے, کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ دیا کرتے تھے اور صحابہ نے کسی پر ان پر اعتراض نہیں کیا, تو یہ گنجائش ہے. تو لیکن نص تو ہے نا بہرحال ان کے پاس, تو اس میں مذاق نہیں بنتا کہ آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں یا کسی کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں. بہرحال اسلام میں حکم داڑھی کاٹنے کا نہیں ہے, کس کا ہے؟ بڑھانے کا. بار بار کہتا ہوں اہل حدیث میں کچھ خوبیاں ہیں بھائی. سب سے بڑی بات بدعتی نہیں ہوتے, اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو, سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے. تو یہ ان کی خوبی ہے, تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے. قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے, دیوبندی بھی نہیں ہوتے, لیکن ہوتے بھی ہیں. ملیں گے آپ کو مشٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے. پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اس میں بڑا غلو کرتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے, آسمان پر ہے, تو گویا مکان لازم آ گیا, تو وہ گمراہ ہو گیا. قرآن خود جگہ جگہ کہہ رہا ہے بھلا اس سے تم ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے. تو جو اللہ کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب ہے. کوئی آپ سے پوچھے نا کہ تم جب کہتے ہو اللہ آسمان پہ عرش پہ ہے, تو یہ تو اللہ کے لیے جہت لازم آ رہی ہے, مکان لازم آ رہا ہے, تو آپ کا نہیں لازم آ رہا. تو کہ کیوں لازم نہیں آ رہا؟ کہو جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں, تو جب اللہ کے کہنے سے لازم نہیں آ رہا تو ہمارے کہنے سے بھی لازم نہیں آ رہا. تو پھر ممکن ہے وہ آپ سے سوال کریں, آپ سے یہ پوچھیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہے, اوپر ہے, تو جہت تو ہو گئی, تو آپ کہیں بھائی نہیں ہوئی. کہیں کیوں نہیں ہوئی؟ کہیں جب اللہ کے کہنے سے اگر ہو رہی ہے تو پھر ہمارے کہنے سے بھی ہو رہی ہے, اللہ کے کہنے سے نہیں ہو رہی تو ہمارے کہنے سے بھی نہیں ہو رہی. تو اللہ اعلم بمرادہ, اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے. جو اللہ نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے وہ یہی کہ الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. عرش تخت کو کہتے ہیں, اللہ کا ایک تخت ہے, اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے, بس وہ ہے کیسا ہے. اور من فی السماء, آسمانوں میں ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی, آپ نے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا فی السماء, آسمانوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو, صحابی کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو. آپ نے اس سے نہیں پوچھا آسمانوں میں کیسے ہے, کیا بھائی تو عامی آدمی سے بھی جب پوچھا جائے گا اللہ کہاں ہے تو وہ کہے گا بھائی اللہ آسمانوں میں عرش پہ ہے, کیسے ہے کیا ہے ہمیں نہیں پتا. البتہ قرآن میں کچھ دوسری آیتیں ہیں جن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بھی ہے قرآن میں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں کسی بھی کلام کو نا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زبان میں اس قسم کے کلام کا کیا مطلب لیا جاتا ہے. تو جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں, اردو میں بھی جو اصول ہیں وہی عربی میں ہیں اس معاملے میں. جب آپ کسی کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری مدد ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی, تو آپ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں اور تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں.
تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ ہوں، یعنی مجھے پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو، نظر رکھی ہوئی ہے میں نے، اور قدرت کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ. قدرت کا مطلب کہ تمہاری مدد پر میں قدرت رکھتا ہوں. تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے قدرت ہی نہیں ہے، تو میں ہر وقت تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تو عربی میں بھی، چونکہ عربی بھی ایک زبان ہے، تو قرآن جب عربی میں نازل ہوا تو قرآن کا بھی وہی مطلب لیا جائے گا جو عربی زبان میں مطلب لیا جاتا ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے عرش پر ہے، لیکن قرآن دوسری جگہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں. اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، تو اب جو چیز رائج ہو جائے اس کو ایک دم سے چھوڑنے میں فتنہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے. جیسے میں نے اپنی مسجد میں پہلے اجتماعی دعا ہلکی پھلکی کرائی کچھ مہینے، پھر پہلے میں نے آہستہ شروع کی تو لوگ دیکھتے تھے یہ زور سے دعا کیوں نہیں مانگتے، تو ہم نے کہا پہلے سائلنٹ پہ آنے دو لوگوں کو. اجتماعی کراتا تھا لیکن آہستہ. پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے اجتماعی بھی چھوڑ دی، اخپل طریقے سے مانگ رہا ہوں، یعنی ہاتھ اٹھاتا ہوں مگر نیت اجتماع کی نہیں ہوتی، اپنی پبلک اپنی مانگ رہی ہوتے ہیں، اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں. جب یہاں اس کے لوگ عادی ہو گئے پھر اچھا پہلے تو یہ بتاتا تھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے نا اللہم انت السلام یوں پڑھتا تھا، نیت ہوتی تھی اپنی. پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہوئے پبلک کو پتہ ہی نہیں چلتا، اب ہاتھ گراتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا. تو شروع میں لوگ کنفیوز ہے، یار امام صاحب دعا ختم کرتے تھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، کوئی نہ مس کال آتی ہے نہ کوئی آواز آتی ہے. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے ہاتھ گرائے کہ نہیں گرائے ہیں. تو میں اسے کہتا تمہیں اس سے کیا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے، میری مرضی. تو پہلے اس پہ اعتراضات ہوئے، ہوتے 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 نا یہ امام کو باہر نکالو، کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کون سا آ گیا، یہ وہاں بھی ہے، کسی نے کہا کیا ہے. پھر جب اس کے عادی ہو گئے نا، ابھی یہاں تک آ کے بریک لگ گئی ہے میری. اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ دعا مانگنا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے. تو اس کو اتنا ضروری کیوں سمجھ رہے ہو بھائی؟ جو امام ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کو امامت سے نکال دیتے ہیں. تو اب کچھ دنوں میں اس پہ بھی آہستہ آہستہ پبلک کو سیٹ کرنا ہے کہ اگر امام سلام پھیر کے تسبیح پڑھ کے گھر چلا جائے، دل میں دعا مانگ لے یا گھر جا کے مانگ لے، تو اللہ کی رسول کی طرف سے امام اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ گن پوائنٹ پہ اس سے دعائیں منگوائی جائیں. لیکن ابھی لوگوں کا ہاضمہ اتنا ہوا نہیں ہے، یہ کر لیا تو نہیں، آپ لوگ ہی میرے خلاف ہو جائیں گے. تو آہستہ آہستہ جہاں یہاں تک آ گئے تو اگلا اسٹیپ انشاءاللہ 10-20 سالوں میں وہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دم فتنہ نہیں کھڑا کر دینا چاہیے، تمیز سے. ہر کام جب تمیز سے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کوئی اونچی آواز میں بات کرو گے، تمیز سے بات کرو کہتے ہیں نا، تو یہ کام بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی تمیز سے یہاں تک پہنچ گئے. بھی بڑی بات ہے، یہاں تک ہماری مساجد میں اس اسٹیج تک پہنچنا بھی آسان کام نہیں ہے. اب دیکھیں جمعے میں دعا شارٹ ہے نا، آج جمعے کے بعد دعا مانگی میں نے نہیں ہے نا، پبلک کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا، چلے جائیں گے گھر. ٹھیک ہے، کوئی جمعے کے بعد تو اجتماعی دعائیں مانگی جاتی ہیں، کوئی ضروری تھوڑی ہیں. تو کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو یہ نہ مانگ رہا ہو، یہ بتانے کے لیے کہ وہ فرض نہیں ہے. جو اجتماعی دعا خطبے میں ہوتی ہے وہ تو سنت ہے، وہ ہو گئی. خطبے میں ہم نے دعا مانگی نا اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا، یہ ہے سنت، یہ ہم نے کر لی ہے. تو جو سنت دعا تھی وہ تو ہو گئی، اب آپ کو اختیار ہے اس کے بعد دعا مانگو نہیں مانگو. صحیح بخاری کی حدیث ہے لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. اسی حدیث کی بنیاد پر جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ عورت ہر نماز کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہر جگہ جا رہی ہیں، بازاروں میں بھی جا رہی ہیں اور یونیورسٹیوں میں بھی پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، مدارس البنات میں بھی جا رہی ہیں اور فلم دیکھنے بھی جا رہی ہیں سینما گھر، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے جا رہی ہیں. نہیں آ رہی تو کہاں نہیں آ رہی؟ مسجد میں. امام ابو حنیفہ کے دور میں عورت کہیں بھی نہیں جا رہی تھی، تو اس کو کہا کہ بھائی مسجد میں بھی نہ ہو، گھر کی چار دیواری میں رہو. اب خواتین ہر جگہ جا رہی ہیں، اب مسجد میں آنے پر پابندی لگانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ناقص رائے ہے کہ اس پر اثر نو غور ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ مختلف جگہوں پہ جا رہی ہیں ہم سے پوچھ کے تھوڑی جا رہی ہیں، وہ جانا بھی غلط ہے، تو ہم مسجد میں کیوں آنے دیں ان کو. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم سے اگرچہ پوچھ کے نہیں جا رہی مگر بہرحال جا رہی ہیں، تو جو فتنہ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ایک خیر کی جگہ تھی مسجد، جو اسلاف کا دور تھا نا، اس میں عورت کو گھر کے اندر وہ خیر کی تمام چیزیں معلوم تھیں، یہ معلوم ہو سکتی تھیں جو مسجد سے جن کا تعلق تھا، دینداری تھی، اسلامی حکومتیں تھیں.
اب عورت کو گھر میں دین نہیں ملتا, اگر کسی خاتون کو گھر میں دین مل رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ نہ آئے مسجد میں. اب خواتین کو گھر میں دین نہیں ملتا, گھر میں ٹیلی ویژن ہے, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, دنیا کی ہر چیز ان کے پاس موجود ہے. اب اس میں جناب ان کو سارے قسم کے مختلف تفریحات کے پروگرام مل رہے ہیں, تو مسجد سے جو ان کا تعلق ہے نا وہ آہستہ آہستہ. یہ کیسی بات ہے کہ اس زمانے میں مسجد میں آنے میں فتنہ تھا عورت کا اور اس زمانے میں فتنہ نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً اس زمانے میں فتنہ ہے, لیکن نہ آنے میں جس نوعیت کا فتنہ ہے وہ بہت بڑے درجے کا فتنہ ہے. وہ کیا ہے کہ خواتین کا اسلام سے رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جن علاقوں میں خواتین مسجدوں میں جاتی ہیں, میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ان کا مذہب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے, اور جن علاقوں میں خواتین مسجدوں میں نہیں جاتی ان کا مذہب سے رشتہ کمزور ہے. تو فتنے کی نوعیت چینج ہو گئی ہے. بے پردگی کا فتنہ تو آج بھی اس کا خطرہ ہے, لیکن نوعیت کیا ہے کہ نہیں آئیں گی تو اسلام سے ہی دور ہو جائیں گی. رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا, رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا, اور اس خطبے کو الوداع شہر اس خطبے میں الوداع شہر رمضان پڑھنا کیسا ہے؟ ارمان صاحب یو پی سے, یہ بھی نبی سے ثابت نہیں ہے, اور اس کو جمعۃ الوداع کہنا کی بھی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے. جمعے کو آپ الوداع اس لیے کہ رخصت ہونے والا جمعہ, الوداع کا مطلب رخصت, تو الفاظ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو جمعۃ الوداع کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کہیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اس زمانے میں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ لوگ اس جمعے کو دوسرے جمعے پر فضیلت دیتے ہیں, جبکہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے, اور نہ ہی اس کے الگ سے کوئی شرعی احکام حدیث سے ثابت ہیں. ہاں دیکھو, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ دو اور چار کی طرح کچھ باتیں ہیں نا, ان میں بحث کیا کرنی. کسی حدیث میں نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ہو. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ دعا جو قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد ہوتی ہے, تو جب سب بیٹھے ہوں گے فرض نماز کے بعد اس حدیث کی روشنی میں دعا مانگیں گے کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. پھر دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا میں قبولیت کا امکان کیا ہے, زیادہ ہے. تیسری آتا ہے کہ اجتماعیت میں کیا ہے, برکت ہے. تو تینوں کو ملا کے فرض کے بعد آپ نے کیا کر لیا, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دی. اس طرح سے کبھی حدیثوں کو ملا کے مسئلہ نہیں نکالا جاتا. ایسے تو بہت سارے مسائل شریعت کے چینج ہو جائیں گے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو نبی نے خود اس پر کس طرح سے عمل کیا. جس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس کا اپنا عمل اور صحابہ کا اپنا عمل کیا تھا. تو 5 ٹائم نماز ہوتی تھی, ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے, پوری زندگی ہوئی ہے, پھر صحابہ نے ہمیشہ پڑھی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا یہ مطلب نبی کی نظر میں یا صحابہ کی نظر میں ہوتا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں, تو 2-4 حدیثیں تو ملتی نا ہمیں اس پہ, کہ کیونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحابہ بھی ہاتھ اٹھاتے تھے. پھر آمین آمین ایک بھی نہیں ملتی یار ہمیں. تو ہمیں پتا, پھر ہم یہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے. تو ہم جب دوسری حدیثیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام پڑھا کرتے تھے. کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو, کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, یہ دعا پڑھو. پتہ یہ چلا کہ یہ جو وظیفہ ہے نا, وظیفہ کہتے ہیں اسپیسیفک مخصوص الفاظ کے ساتھ جو حدیث میں دعائیں منقول ہیں. پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی آیت الکرسی اور اللہم انت السلام والی جو دعائیں ہیں نا, ان کو دعا سے تعبیر کر رہے ہیں جو اصل میں وظائف ہیں. جیسے, اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں اذان کے بعد کی دعا کہتے ہیں کہ نہیں, تو کیا وہ ہاتھ اٹھا کے مانگی جاتی ہے؟ وہ ایک وظیفہ ہے. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, اس وظیفے کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا. تو اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا, تو کیا